نہیں دیکھیں، میرے خیال کے مطابق اصل بات تو یہ ہے کہ ذہنی طور پر ہمیں سب حالات کے لیے تو اپنے عوام کو تیار کرنا چاہیے، نمبر ایک۔ نمبر دو یہ کہ جذبات ابھارنے کے کچھ مقاصد ہونے چاہیے۔ پہلا مقصد پورے ملک کے اندر اتحاد و یکجہتی کی فضا قائم کی جائے۔ اب یہاں پر بار بار یہ بات چلانے کی ضرورت ہے کہ بھائی پیپل پارٹی، نون لیگ، پی ٹی آئی، فلاں پارٹی، فلاں جماعت، اسی طرح فلاں فرقہ، فلاں مکتب فکر، شیعہ، سنی، بریلوی، دیوبندی، ایون کہ میں ایک اور بات آج آپ کے پروگرام کے توسط سے کہنا چاہتا ہوں، ہندوؤں کو بھی آگے لایا جائے۔ پاکستان میں مقیم اقلیتوں کے بھی مظاہرے سامنے آنے چاہیے، سکھ برادری سامنے آئے، کرسچن برادری سامنے آئے کہ ہم وطن کے تحفظ کے لیے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ اچھا، اسی طرح بعض اوقات ایک سیاسی جماعت کو دوسری سیاسی جماعت سے اختلاف ہو سکتا ہے، ایون کہ میں یہ بات بھی کہہ سکتا ہوں جس کی طرف علامہ صاحب نے بھی اشارہ کیا کہ ہماری جو افواج پاکستان ہے، ہو سکتا ہے کسی کو کسی حوالے سے کسی بات پر کچھ اختلافی نقطہ نظر ہو، لیکن اب وطن کا معاملہ ہے، اب ملک کا معاملہ ہے۔ اب آپ کو کراچی سے خیبر تک افواج پاکستان کے ساتھ یکجہتی کی فضا قائم کرنی ہے، محبت اور اتحاد کی فضا قائم کرنی ہے، اور پھر ساتھ ساتھ جب ہم کلمہ گو مسلمان ہیں، نبی کے امتی ہیں، تو پھر یاد رکھنا چاہیے ہم کبھی بھی کوئی جنگ بارود کی طاقت سے نہیں جیتتے۔ میں کہا کرتا ہوں، یہ جملہ کس زمانے میں بڑا مشہور ہوا تھا کہ ہندوستان کے پاس بارود کی طاقت ہے، ہمارے پاس درود کی طاقت ہے۔ تو بلا ان تصبروا وتتقوا، یہ کب؟ جب ثابت قدمی، تقوی، رجوع اللہ، انابت اللہ، اللہ کی طرف رجوع کا معاملہ ہوتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ بدری نصرت بھی اترتی ہے، پھر اللہ کی طرف سے فرشتے بھی اترتے ہیں۔ تو ہمیں در حقیقت اللہ کی مدد کو سامنے لینا ہے۔ میں آج بھی یہ بات کہتا ہوں، ہم اپنے جنگی ساز و سامان سے نہیں جیتیں گے، نہ جیت سکتے ہیں، ہم اللہ رب العزت کی مدد و نصرت سے جیت سکتے ہیں، ہم باہمی اتحاد و یکجہتی کی فضا سے جیت سکتے ہیں۔ ماضی میں بھی جس طریقے سے ہم جیتے تھے، تو اس کا یہی طریقہ ہے کہ ایک طرف رجوع اللہ ہو، اللہ کی طرف رجوع، دوسری طرف باہمی اتحاد و یکجہتی کی فضا ہو، تیسری طرف افواج پاکستان کے ساتھ بغیر ابہام کے، بغیر کسی شرط کے، غیر مشروط مکمل تعاون، مکمل حمایت کا یقین دلائے ایک ایک بچہ، ایک ایک پاکستان کا باشندہ۔